Next person I would like to invite Imam Khurram Shehzad from Brooklyn, and his topic is Wilayat Amma and Wilayat Khasa. So Wilayat Amma, what does it mean? Just to give you a gist of it, is general closeness of Allah subhanahu wa ta'ala, and Wilayat Khasa is special closeness with Allah subhanahu wa ta'ala. This is what Tazkiyah workshop is taking place, and he is going to explain both of them. I would like to invite Imam Khurram Shehzad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa ma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi maqamin akhir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu waliyyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک میں سے چند آیتوں کی تلاوت کی. اس میں اللہ تعالیٰ دو قسم کے اپنے دوستوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. پہلی والی جو آیت سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. اور اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کو کیسے نبھا رہے ہیں اور اس کا حق کیسے ادا کریں. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ نے اپنے ایمان والوں کو دوستی کا یہ حق ان کے ساتھ ادا کیا کہ ان کے کفر کے اندھیروں سے نکال کے ایمان کے نور میں شامل فرمائے، نور ایمان عطا فرمائے. اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام پہلے رکھا، اللہ ولی الذین، کہ اس کا مطلب کہ اللہ نے پہل کر دی ایمان والوں کے ساتھ اپنی دوستی کی. اللہ نے خود پہل کر دی، اللہ ولی الذین، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. اور دوستی کا حق کیسے ادا کیا کہ ان کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان میں داخل فرمائے. اور اس کو کہتے ہیں ولایت صغریٰ کہتے ہیں، یا ولایت عامہ. مطلب اس کا ہے کہ ہر ایمان والا پیدائشی طور پر ولی ہے. اس آیت کے مطابق جو بھی ایمان والا پیدا ہوا ہے ایمان کی حالت میں وہ ولی ہے. اس کو ولایت عامہ کہتے ہیں. اب اس کو ایک زندگی دی گئی اور اس کو ایک موقع دیا گیا کہ تم اس ولایت عامہ سے ولایت خاصہ تک کیسے پہنچو گے. اس کے لیے اس کو ایک محنت کا راستہ دے دی گیا. 60-70 سال کی جتنی بھی زندگی اللہ نے دی، اس کو ایک ولایت کا یہ ٹائٹل دے کر اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اب تو اس زندگی میں جتنا بھی عرصہ رہے گا لیکن تیرے سارے اعمال اشغال وہ ہوں گے جو ایک بڑے ولی کے ساتھ یا کسی بڑے کے ساتھ تعلق کی طرح ہوتے ہیں، تاکہ تو کہے کہ یار میری دوستی اس کے ساتھ ہے. کل کہیں بیٹھے تو یار تیرا تعلق اتنے بڑے آدمی کے ساتھ ہے جس نے تیرے ساتھ اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھا کے تجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لیا. اب تو ایسی حرکتیں اچھا نہیں لگتا جو تیری اس بڑی دوستی کے اوپر دبا لگے، جو اس کے مقابلے میں کہ یار اتنے بڑے کے آدمی کے ساتھ تیری دوستی ہے لیکن تیرے اعمال اس کے نہیں ایسے. تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی 60-70 سال کی زندگی میں. اب تو اس دوستی کو عامہ سے خاصہ کیسے کرے گا، عامہ سے خاصہ کی طرف کیسے جائے. اور آگے جو دوسری آئے سورہ یونس میں اللہ ولی الذین آمنوا، جو ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو ولایت عامہ سے اس ولایت خاصہ تک کیسے پہنچے گا. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 طبقوں کا ذکر کر دیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان 4 طبقوں کے ساتھ تو اگر اپنے آپ کو نتھی کر لے گا تو تیری یہ ولایت خاصہ جو ہے ولایت عامہ تک پہنچ جائے گی. یہ وہ 4 راستے ہیں تو جو تجھے ولایت خاصہ سے ولایت عامہ تک پہنچا دیں گے. نبیوں کا زمانہ ہے تو نبی کے ساتھ جڑے ہو، صدیق کا زمانہ ہے تو صدیق کے ساتھ جڑ جاؤ، شہداء کا زمانہ ہے تو شہداء کے ساتھ جڑ جاؤ، اور صالحین کے ساتھ اگر تمہیں ملے ہیں کچھ اللہ کے ولی تو ان کے ساتھ جڑ جاؤ. یہ ولی تجھے عام سے اس خاص جو عام کی حقیقت وہ خاص میں بدل دیں گے.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم نبوت ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن ولایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہ گیا، کیونکہ اس امت کو جو ایمان والے کو جو ٹائٹل خاصہ عامہ دیا اس کو خاصہ میں تبدیل کرنا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا اللہ چاہتے ہیں کہ اس ولایت عامہ سے ولایت خاصہ میں کیسے جائے۔ میرا ہر ولی جو ہے جیسے اللہ کی ذات ہے اس کے ساتھ ہر ولی اس طرح آئے کہ لگے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں جو ولایت کے اعلیٰ مقام پہ خاصہ والے ہیں وہ اس دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، کھانے کو مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو روزہ ہے، پہننے کو مل گیا پہن لیا، نہ ملا تو اسی میں جو ہے جتنا بھی زندگی ہے گزار دی اسی ایک لباس۔ کیوں کہ وہ اس اللہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ میرے اللہ کو پسند ہے، میں اللہ کی ایسی چیز نہ کھا لوں، ایسی چیز نہ پہن لوں جس سے میری اس دوستی میں حرف آئے، اس لیے وہ ساری عمر بچے کھاتی ہیں۔ فضائل اعمال میں لکھا ہے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے کتنے سال ستو پھانک کے پیے، ستو پھانک کے پینا، تو کہ حضرت آپ ہمیں ستو پھانک رہے کہ کتنی اللہ نے نعمتیں آپ ان کو کھائیے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب ایک لقمہ ڈالا، دل تو ہمارا بھی کرتا ہے، اور اس کو چباتا رہا اور چبانے میں اتنی دیر لگی، میں نے جب کاؤنٹ کیا تو میں 70 دفعہ سبحان اللہ پڑھ سکتا تھا جتنی دیر میں ایک لقمہ چباتا۔ تو فرمایا 27 سال سے میں نے روٹی کھانا چھوڑ دی، صرف ستو پھانک کے بھی، تو وہی ٹائم میں اس ذکر میں لگا دیتا ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیے یہ ولایت عامہ سے، ولایت صغریٰ سے ولایت کبریٰ تک کیسے جانا۔ اس کے لیے ایک راستہ جو سب سے آسان ہے اور جو اصل راستہ ہے وہ کسی اللہ والے کی صحبت، بغیر صحبت کے یہ راستہ طے نہیں ہوگا۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں پہنچے، اور یہ یاد رکھیں کہ جو ولی کامل ہے اس کے ذمے ہے کہ اپنی ولایت کو منتقل کرے، ٹرانسفر کرے۔ نبوت ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، ولایت کا حکم ہے یہ ٹرانسفر ہو، یہ آگے اپنے خلیفہ اپنے جو نائب چھوڑ کے جائیں گے۔ تو اس لیے کسی اللہ والے کے ساتھ نتھی ہو جائیں گے تو وہ آپ کو اس ولایت عامہ سے خاصہ میں لے جائیں گے، اور جب آپ خاص آپ جو کبریٰ میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ترتیب قرآن کی دیکھیں، وہاں اللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا اپنا نام پہلے رکھا، اپنے دوستوں کا نام بعد میں رکھا۔ جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ ولایت خاصہ سے عامہ میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں اسلوب کے آیت کا بدل الا ان اولیاء اللہ ہے، وہاں اللہ نے اپنے اولیاء کا تذکرہ پہلے کیا، اپنے نام کو پیچھے کر دیا کہ جب تو اس مرتبے پر پہنچ جائے گا پھر اللہ اپنے ذات کو بعد میں بیان کرے گا، اپنے دوست کو پہلے بیان کرے گا۔ یہ وہ ولایت خاص عامہ سے ولایت خاصہ جانا، ولایت صغریٰ سے کبریٰ، اور یہ ساری زندگی کی مشقت ہے، اور اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے جتنا بڑا مرتبہ آپ کو چاہیے، جتنے بڑے مرتبے پہ جانا چاہیے تو اس کے محنت بھی زیادہ شرط ہے، اس کے لیے مشقت مجاہدہ بھی زیادہ چاہیے، بغیر مجاہدے کے یہ راستہ طے نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے جو ولی ہیں وہ آپ کو کچھ اسباق دیتے ہیں، اس طریق میں جو اصل ہے، جو آپ کو نسخہ دیتے ہیں وہ اصل ہے، یہ یاد رکھیں۔ جو بھی اس نسخے کے مطابق چلتا رہے گا وہ اس راستے کو آسانی سے طے کرے گا، اور کسی اللہ والے کی صحبت کے بغیر یہ راستہ طے ہونے والا نہیں۔ تو دیکھیں جہاں اللہ نے ولایت عامہ میں تھا اپنا نام پہلے رکھا تھا کہ میں نے تم سب کو اپنے اس دوست گروپ میں شامل کر دیے، اب تمہیں زندگی دی، تمہارے لیے اسباب ہے، تمہارے لیے اپنے ولی جو ہے میں نے پیدا کیے، ان کے ساتھ نتھی ہو جاؤ۔ تم اس ولایت خاصہ سے، ولایت عامہ سے ولایت خاصہ میں جب پہنچ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنا نام پیچھے کریں گے، اپنے ولیوں کا نام پہلے کر دیں۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی مثال ہے، رات کو اٹھتے تھے، دیکھا کمرے میں روشنی ہے تو دیکھا ایک شخص کھڑا ہے، لکھ رہا ہے کچھ، فرمایا کیا آپ کون ہیں، کیا اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ تو آپ کیا کریں؟ نام لکھ رہا ہوں۔ کن لوگوں کے؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت تڑپ کے یار دیکھنا میرا بھی ہے، وہی نام لکھ دے کہ میں بھی اللہ کا عاشق ہوں، اللہ کے عاشقوں کے نام۔ تو
کہا جی میں تو ایسے تو نہیں لکھ سکتا جب تک اللہ کی سے پوچھ نہ لوں، اللہ کے حکم کے بغیر۔ دوبارہ کبھی کسی موقع پر ایسے ہی دیکھا روشنی ہے تو وہی فرشتہ ہے، پوچھا آج آپ کیا لکھ رہے ہیں، کن کے نام لکھ رہے ہیں؟ فرمایا آج میں ان کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتے۔ تو وہ سوچنے لگے کہ میں جو اللہ کا عاشق ہوں، میرا اس میں نام نہیں ہے، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں وہ تو کوئی بڑی اونچی ہستیاں ہوں گی۔ تو ڈرتے ڈرتے، یہ بھی حضرت نے قصہ سنایا، ڈرتے ڈرتے اپنے آپ کو اس طرح سمجھے یار میں ان میں کہاں ہو سکتا، ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے بندے دیکھ اس میں میرا بھی کہیں نام ہے۔ تو فرمایا ابراہیم بن ادم تمہارا نام سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے، بادشاہ وقت ہے، بلکہ کا بادشاہ۔ جب حضرت نے ولایت چھوڑی اللہ کے لیے، جب دیکھا کہ میں اب اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا، ان میں فہرست میں شامل کر لیا جن سے اللہ خود محبت کرتے ہیں، پھر چھوڑ دی دنیا، چھوڑ کے دنیا ایک جنگل میں چلے گئے، وہ سب اتار دیا۔ جب جنگل میں چلے گئے اور بیٹھ گئے وہاں، ایک اور بھی اللہ کے ولی تھے، تو اتنے یہ واقعہ سنایا تھا، تو وہ بھی سلام دعائی تو بیٹھ گئے۔ تو کہا جی بولا ٹھیک ہے، سارے وہاں کھانا اپنا اپنا ہوگا، آپ اپنا کھائیے، ہمیں جو ہم اپنا کھاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی عبادت کی، ہم ولی جو تھے انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو سوکھی روٹی ہے جو بھی ٹکڑا اور آ گیا پانی۔ تو حضرت نے جب ہاتھ اٹھائے تو ایک دسترخوان کھل گیا، تو ان کو گیا بھئی یہ آج ہی آدمی آیا ہے تو اس کے لیے تو نعمت ہے، اس کے لیے تو وہ نعمت ہے۔ تو حاطف غیبی سے آواز ہے کہ اللہ یہ کوئی گل دے، کوئی یاری دا کوئی تقاضا ہے کہ برابر تو ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے حاطف غیبی کہا کہ تو نے کیا چھوڑا ہے میرے لیے، تو نے کیے ہی قربانی کیا ہے۔ ابراہیم بن آدم میری محبت میں بلکہ بادشاہ چھوڑ گیا، اس کے لیے دسترخوان بھی کم ہے۔ دیکھو جب انسان چھوڑے گا، اپنے نفس کو مارے گا، مجاہدے کرے گا، مراقبے کرے گا، کسی اللہ والے کی جوتے اٹھائے گا، اور یہ یاد رکھنا کہ کسی اللہ والے کی جوتے اٹھائے بغیر یہ راستہ ملنے والا نہیں ہے، جب تک کسی اللہ والے کے جوتے نہیں اٹھائیں گے۔ حضرت دامت برکاتہم نے دامت برکاتہم علی نے ایک واقعہ سنایا، حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کا آخری اعتکاف تھا کہیں فیصل آباد میں۔ اب حضرت ویل چیئر پہ تشریف لا رہے ہیں، اب جیسے ہی آئے تو بڑے بڑے علماء بھی تھے ساتھ، تو جب جیسے ہی آئے تو سب دنیا کھڑی ہو گئی حضرت کے دیدار کے لیے مسافر۔ تو ساتھ والے جو بزرگ تھے ان کا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ان سے کچھ نہیں ہونے والا، سب کرتا ہے اللہ کی ذات، ان سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، اللہ کی ذات کرتی ہے۔ جب مجمع تعامل سے بیٹھ گیا، کہا ہاں اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ان اللہ والوں کی جوتیوں کی برکت سے کرتا ہے، اس لیے کسی اللہ والے کی جوتی میں اٹھائیں، ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ آپ کو عام ولایت سے خاص ولایت عطا فرمائیں گے۔ یہ اصل ہے اللہ، اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہر میرا ولی جس کو میں نے ولایت عامہ دی اس کو ولایت خاصہ بننا ہے، وہ خاص ولی بننا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی یہ صحبت جو ہمیں اس ملک میں میسر ہے، یہ بڑے خوش قسمت ہوں گے لوگ جن کو اللہ کے ولی ان ملکوں میں میسر ہے۔ اور پھر کوئی عام ولی نہیں ہے، قطب الاقطاب، چاروں سلسلوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے فیض ان سے جاری فرما رہے ہیں، چاروں سلسلوں، عام ولی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کریں۔ صرف اسی بات بھی ہم شکر ادا کریں، یا اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے، آپ کے اتنے بڑی ولی کی آپ جوتیوں ہمیں، آپ ان سے فیض ہمیں اٹھا لیں، یہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ان سے ہم فیض، اگر ہم محروم رہ جائیں تو کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ اصل ہے کہ ولایت عامہ سے ولایت خاصہ، اور جہاں اللہ نے عامہ میں اپنا نام پہلے رکھا، جب خاص کیا کہ میرے ولی ہیں تو وہاں اللہ نے اپنا نام پیچھے کر دیا، ولیوں کو آگے کہ یہ دیکھو یہ وہ ولی ہیں میرے جنہوں نے میرے حکموں کو مانا، میرے نبی کے طریقے پر چلے۔ آج میں نے ان کا اپنا نام پیچھے کر کے ان کا نام آگے کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ولایت عامہ سے ولایت خاصہ نصیب فرما دے، اور ان اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے ہمیں بھی یہ طریق ہمارے لیے آسان کر دے اور بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Takbir. Takbir. MashaAllah for explaining us Wilayat Amma, Wilayat Khasa.
May Allah give us the ability to become amongst those wilayat al-khasa, become closest servant of Allah subhanahu wa ta'ala, as He mentioned.